₹215 کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی. یہ ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے. IMF کا 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا مطالبہ تسلیم. عالمی مالیاتی ادارے کی تمام شرائط مان لی. اب معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ, نہ ہو تو پھر بھی ہمارا گزارا تو ہو ہی رہا ہے. وزیر خزانہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. معاہدہ ہونے پر مسودہ ویب سائٹ پر شیئر کرنے کا وعدہ. درآمدات سے پابندی اٹھانے کی تصدیق کر دی. سپر ٹیکس برقرار. نان فائلرز کے لیے رقم نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس ضروری قرار دے دیا. ایک سے زائد اداروں میں پینشن لینے کی سہولت ختم. فیملی پینشن صرف 10 سال تک ملے گی. مزدور کی کم سے کم اجرت 32,000. تنخواہوں اور پینشن میں وعدے کے مطابق اضافہ ہوگا. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ سرمایہ کاری کی حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ کر دی گئی. وزیر خزانہ کے اعلانات. پیرس میں وزیر اعظم کی MD IMF کرسٹلینا جارجیا سے ملاقات. شہباز شریف کا پروگرام کو مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ. شدید معاشی چیلنجز سے نکلنے میں عالمی برادری کے تعاون کی تعریف. معاہدے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں. عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدے کا اعلان جلد ہی متوقع. دبئی پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز. لندن سے نواز شریف اور پاکستان سے مریم نواز دبئی پہنچ گئیں. آئندہ عام انتخابات اور نون لیگی قائد کی وطن واپسی سے متعلق جلد اہم فیصلوں کا امکان. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی جلد دبئی روانگی متوقع. دونوں جماعتوں کی قیادت میں نگراں سیٹ اپ اور اہم انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تبادلہ خیال کی توقع. پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف بری. لاہور کی احتساب عدالت کے جج راؤ عبدالجبار نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا. نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا. پلاٹس کی الاٹمنٹ میں سابق وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں. وکیل کے دلائل. 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی اور توشہ خانہ کیس میں PTI چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت ایک بار پھر نیب میں طلبی. نیب راولپنڈی نے 26 جون کو دن 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی. آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں عثمان بزدار کی 13ویں طلبی. نیب لاہور نے 4 جولائی کو بلا لیا. PTI رہنماؤں کی مشکلات میں اضافہ. 9 مئی کے کیس میں میاں اسلم اور حماد اظہر سمیت 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پرویز الہی کی ضمانت منظور. لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل نے فیصلہ سنا دیا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہونے پر رہائی کا حکم. روبکار اب تک جیل حکام کو نہ پہنچائی جا سکی. مفتاح اسماعیل نے مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکریٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. پارٹی کی تمام کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہو گئے. استعفیٰ لیگی سیکریٹری جنرل احسن اقبال کو بھیج دیا. پارٹی اور حکومت میں ذمہ داریوں پر لیگی قیادت سے اظہار تشکر. چیف جسٹس کا سیاسی تنازعات کو ماہرین کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ. قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں. چیف جسٹس عمر بندیال کا اسلام آباد میں SECP کے سیمینار سے خالی سرمایہ کاروں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے پر زور. بھارتی فوج کی ستوال سیکٹر پر نہتے چرواہوں پر فائرنگ. 2 شہری شہید اور 1 زخمی ہو گیا. عبید قیوم اور محمد قاسم ضلع پونچھ کے گاؤں بارہ دری ٹیٹر نوٹ کے رہائشی تھے. پاکستان کا بلا اشتعال فائرنگ پر بھارت سے شدید احتجاج. اپنی مرضی کے انتخاب کے مطابق جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. ISPR کا 2 ٹوک پیغام. تربت میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ. 1 پولیس اہلکار شہید. خاتون سپاہی زخمی ہو گئیں. دھماکے میں گاڑی کو بھی نقصان پہنچا. DC کی تصدیق. کراچی کے جناح اسپتال میں مردہ حالت میں لائی جانے والی لڑکی کے کیس میں پیش رفت. عائشہ دختر کاشف کے نام سے شناخت. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وجہ موت کا تعین نہ ہو سکا. CCTV فوٹیج کی مدد سے میت اسپتال لانے والے نوجوان اور خاتون کی تلاش. کار کا مالک اور کرائے پر گاڑی کی ضمانت دینے والا شخص زیر حراست. محکمہ صحت خیبر پختونخوا میں 9 ارب روپے کے کرپشن سکینڈل. نیب نے خیبر پختونخوا سیکریٹری داخلہ عابد مجید کو طلب کر لیا. اربوں روپے کی غیر ضروری مشینری خریدی گئی. 5 سابق DG سے پوچھ گچھ کی گئی. نیب حکام کا موقع. ملک میں پری مانسون بارشوں سے قابل شدید گرمی کی لہر. لاہور میں ہیٹ ویو سے خاتون سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. انتظامیہ کی ہیٹ ویو میں شہریوں کو بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلنے کی ہدایت. بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن میں پارہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا. اندرون سندھ شدید گرمی. پنجاب بھر میں آج سے 30 جون تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی. شدید گرمی کے ساتھ طویل لوڈ شیڈنگ بھی شہریوں کا امتحان لینے لگی. مختلف شہروں میں 10 سے 12 گھنٹے کی بجلی بندش سے شہری نڈھال ہو گئے. پشاور میں درجہ حرارت کے ساتھ شہریوں کا پارہ بھی ہائی.
غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف یکاتوت میں اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے، وابدہ حکام کے خلاف شدید نعرے بازی۔ پشاور میں سلینڈر دھماکے سے مکان کی چھت گر گئی، 3 معصوم بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق، ماں باپ زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ پاک فوج کے جوانوں، پولیس اور امدادی اداروں نے 7 گھنٹے طویل ریسکیو آپریشن مکمل کیا۔ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، ماسکو کی پرائیویٹ فوج کی سربراہ نے روس کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا۔ روستوف فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ، باغی فوج کئی شہروں میں داخل، ماسکو کی جانب پیش قدمی بھی شروع کر دی۔ صدر پیوٹن نے ویگنر فوجی گروپ کو غدار قرار دے دیا۔ سینٹ پیٹرز برگ میں ویگنر سینٹر کی عمارت کا گھیراؤ جاری، دارالحکومت پہ عوامی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ روسی صدر کا بیلاروس اور قازقستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اور نیٹو اتحادیوں نے بھی بدلتی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بھارتی دوا ساز کمپنیز دنیا بھر میں علاج کی بجائے موت بانٹنے لگی۔ ایک سال میں ازبکستان، انڈونیشیا اور کئی افریقی ممالک میں سینکڑوں بچے غیر معیاری بھاری دواؤں کے باعث موت کی نیند جا سوئے۔ معاملہ دبانے کے لیے بھاری رشوت کا انکشاف، کئی ممالک میں میڈ ان انڈیا دواؤں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمین کون ہوگا؟ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا خصوصی اجلاس 27 جون کو طلب، بڑے عہدے کے لیے ذکا اشرف مضبوط امیدوار۔ پاکستانی کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں تاخیر کا امکان پیدا ہو گیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتخاب کی وجہ سے معاہدوں کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ نئے کانٹریکٹ میں کئی تبدیلیاں متوقع، اظہر علی، فواد عالم، یاسر شاہ کو ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ مستقبل کے معماروں کی ذہانت کا امتحان، ننھے طلباء و طالبات نے میدان اپنے نام کر لیا۔ راولپنڈی کے روبو رمبل میلے میں روبو ٹیکنالوجی کے شاہکار پیش کیے گئے، دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بڑی عید سے قبل آخری ویکینڈ کا آغاز، مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا، خریداروں کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہونے کا شکوہ، بیوپاریوں نے چارے کی قیمت میں اضافے کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ لاہور کی شاہپور کانچرا مویشی منڈی میں ہزاروں روپے ٹیکس وصولی کے باوجود سہولیات کا فقدان، شدید گرمی میں جانوروں کو پانی ملا نہ سایہ دار جگہ دستیاب، بیوپاریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، خیمے، واش روم، جنریٹرز اور موبائل ATM کی سہولت دی گئی، انتظامیہ نے بیوپاریوں کے دعوے مسترد کر دیے۔ ایک جانور کا 1000 روپیہ پرچی آنے کا، اور نہ بکے یا بکے جانے کا 500 روپیہ واپسی کا بھی لیتے ہیں۔ یہاں کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، پانی کی سہولت تیار ہونی چاہیے۔ گڈی اندر انٹر ہونے دا 6000 روپیہ بنتا، ہمارے تو اس نے 12000 روپیہ۔ عید پر پردیسیوں کے لیے اچھی خبر، تینوں چھٹیوں کے دن سفر پر کرایہ 33% کم دینا ہوگا۔ رعایت کا اطلاق پاکستان ریلوے کے تحت چلائی جانے والی تمام مسافر ٹرینز پر ہوگا۔ بلند و بالا عمارتوں سے زخمیوں کو نکالنا، بھڑکتے شعلوں کو بجھانا، انسانوں کو موت سے بچانا۔ لاہور میں ریسکیو 1122 کے نئے اسکواڈ نے تربیت مکمل کر کے مہارت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 239 مرد اور 28 خواتین اہلکار شریک ہوئی۔